من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ اپنے صرف نور اور صرف علیم سے مدد فرما تاکہ عرض کر سکوں۔ سورۃ زخرف آیت نمبر 36 سے 39 تک کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی بالکل مختصر تفسیر ہوگی۔ مکمل تفسیر اس کی انشاءاللہ کسی اور دن کریں گے۔ ابھی صرف اس آیت کی اس لیے بات کرنی ہے تاکہ اس پہ جو دو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کا جواب دیا جا سکے۔ تو پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، سو وہی اس کا ساتھی ہے، اور بے شک وہ شیاطین انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ایسے بہت لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، آج کل بھی کہتے ہیں درود وظائف ذکر سے کیا ملے گا، درود وظائف ذکر سے کچھ نہیں ملتا، ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور یہ تو اتنا قرآن بھرا ہوا ذکر کی فضیلت سے، کتنی احادیث ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں درود وظائف ذکر سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، اللہ کو کسی نام سے بھی پکاریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، یا اللہ کا ذکر کریں، یہ سب ذکر جائز ہیں، درست ہیں، کرنے چاہیے، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ جو نہیں کرتا یہ ذکر، اس پہ اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں، ان پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، در حقیقت اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ اندھا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ تو آنکھیں تو ہیں، ہم تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کئی لوگ ذکر نہیں کر رہے پر ان کی آنکھیں ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دل کا اندھا ہو گیا ہے۔ ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اب اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو اس پر یہ اعتراض ہے کہ جب اللہ خود سے شیطان مسلط کر دے گا کسی پر، تو پھر وہ شخص تو جنت میں کیسے جائے گا؟ وہ کیسے نیکی کر سکتا ہے؟ وہ تو بچ ہی نہیں سکتا گناہوں سے، اور کیسے نیکی کر سکتا ہے؟ اللہ نے جو اس پہ شیطان مسلط کر دیا، تو اس میں تو اللہ کی غلطی ہے، تو بناؤز باللہ۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے انسان ہو یا جن ہو، دونوں کو دو اختیار دیے ہیں، ایک ہدایت کا اور گمراہی کا۔ اس پہ ہم پہلے تفصیل سے کئی بار بات کر چکے ہیں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان اور جن کو دو قسم کے اختیار دیے گئے ہیں، باقی مخلوقات کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ سب مجبور ہیں۔ صرف انسان اور جن کو دو اختیارات ہیں، ایک ہدایت کا، ایک گمراہی کا۔ تو وہ چاہے تو اپنی مرضی سے ہدایت کا راستہ چنیں، چاہے تو اپنی مرضی سے گمراہی کا راستہ چنیں۔ تو یہ جو شخص ہے، اس کو اختیار دیا گیا تھا، چاہے تو یہ اللہ کا ذکر کرتا، اگر اللہ کا ذکر کرتا تو شیطان اس پر مسلط نہ کیا جاتا، اگر اللہ کی یاد میں رہتا تو شیطان اس پر مسلط نہ کیا جاتا۔ اب اس نے اللہ کی یاد سے کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، اللہ کی ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے اس پر شیطان مسلط کیا گیا ہے۔ تو اس میں اللہ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ تو سبحان ہے، اور سبحان وہ ہوتا ہے جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہو۔ اس میں انسان کی اپنی غلطی ہے کہ اس نے اپنے اختیار سے اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا، اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، اس لیے اللہ نے اس پر شیطان مسلط کر دیا۔ اور اس آیت پر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پھر اس میں چلو ٹھیک ہے، اس بندے کی تو بات سمجھ میں آ گئی، دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا، اس شیطان کا؟ وہ شیطان تو اللہ کے حکم سے اس پر مسلط ہوا ہے، اللہ کے حکم سے اس کو ورگلا رہا ہے، اللہ کے حکم سے اس کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو یہ شیطان تو جنت میں جانا چاہیے، یہ کیوں دوزخ میں جائے گا؟ یہ تو اللہ کا حکم مان رہا ہے۔ تو ایسا اعتراض کیا ہے کسی نے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا اس آیت میں، اس آیت کے الفاظ پہ غور کریں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وہ نیک انسان کو مسلط کر دیتا ہے جو ذکر نہیں کرتا اس پر، یا نیک جن کو۔ اللہ نے فرمایا وہ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو یہ تو پہلے سے ہی شیطان ہے، یہ تو پہلے سے ہی گمراہ ہے، یہ تو پہلے سے ہی دوزخی ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ شیطان تو اللہ کا حکم مان رہا ہے، یہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ تو وہ تو پہلے سے شیطان ہے، کسی شیطان کو مسلط کیا ہے، کسی نیک انسان یا نیک جن کو مسلط نہیں کیا ہے۔ تو شیطان تو پہلے سے گمراہ ہو چکا، اور وہ پہلے سے ہی دوزخی ہو چکا، تو وہ کیوں جنت میں جائے گا؟ انہوں نے کہا جی اس لیے جنت میں جائے گا کیونکہ وہ اللہ کا حکم مان رہا ہے۔ اللہ کا حکم نہیں مان رہا، وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر رہا ہے،
وہ اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے جو اس نے پہلے کیا تھا وعدہ کہ میں تیری تمام مخلوق کو ورگلا دوں گا سوائے تیرے خالص بندوں کے، تو اپنی بات کو پورا کر رہا ہے، اللہ کا حکم نہیں مان رہا۔ اب کہتے ہیں اللہ نے شیطان کو پیدا کیا، اللہ نے شیطان کو نہیں پیدا کیا، اللہ نے نیک جن کو پیدا کیا تھا اور اس کو بھی اختیار دیا تھا، یہی دو اختیار دیے تھے، ہدایت کا اور گمراہی کا۔ اس نے اپنی مرضی سے اپنے اختیار کو استعمال کیا اور گمراہی کو چن لیا۔ گمراہی کو چننے کی وجہ سے وہ شیطان ہو گیا۔ اب وہ پہلے سے ہی شیطان ہے اور پہلے سے ہی دوست کی ہے، اور اس شیطان کو اس شخص پہ مسلط کر دیا جاتا ہے جو اللہ کی یاد سے اور ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو دونوں اعتراضوں کا جواب مجھے لگتا ہے کہ میں نے عرض کر دیا ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو وہ تو پہلے سے ہی شیطان ہے، وہ تو دوزخ نہیں جائے گا۔ تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شیطان اللہ کا حکم مان رہا ہے، بلکہ یہ اپنی نفس کی خواہش کو پورا کر رہا ہے، بلکہ جو اس نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر رہا ہے۔ اور یہ بات میں نے مثال کے طور پہ آپ کو سمجھائی ہے، کیونکہ اس آیت میں جس شیطان کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ شیطان نہیں ہے جو ابلیس ہے، اور یہ وہ شیطان بھی نہیں ہے جس کا صحیح مسلم میں ذکر ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک رحمت کا فرشتہ ہے جو اس کو ہدایت کی ترغیب دیتا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے، شیطان جن بھی ہے جو اس کو گمراہی کی ترغیب دیتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ شیطان جن آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا وہ میرے ساتھ بھی ہے، بہرحال میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے، تو اب وہ مجھے صرف نیکی کی ترغیب دیتا ہے، برائی کی نہیں۔ تو اس آیت میں اس شیطان کا ذکر نہیں ہو رہا جو ابلیس ہے، اس آیت میں اس شیطان کا بھی ذکر نہیں ہو رہا جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے، ایک ہمزاد جن ہوتا ہے جس کو شیطان کہا جا رہا ہے، تو اس کا بھی ذکر نہیں ہو رہا۔ یہ ایک اضافی شیطان ہے جو ان پر مسلط کیا جاتا ہے جو اللہ کی یاد سے اور ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں جاتا۔ جو شخص فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد نہیں رکھتا اور معصیت اور گناہ کے ارتکاب کے وقت اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتا، گناہ کرتے وقت اس کو اللہ سے حیا نہیں آتی اور فرائض واجبات کو پورا نہیں کرتا، تو اس پر اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور اس کو ناجائز خواہشوں کی طلب پر اکساتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی عقل اور اس کے علم پر حاوی اور غالب ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی سزا ہے جو قرآن اور سنت سے اعراض کرتے ہیں، قرآن اور سنت اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے، کیونکہ ذکر سے مراد صرف اللہ کا ذکر نہیں ہے، ذکر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، یہ بھی ذکر ہے، پر ذکر سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ فرائض پورے کریں، واجبات پورے کریں، سنتیں پوری کریں، نیک اعمال کریں، یہ سب بھی ذکر میں داخل ہے۔ اور اس آیت میں ان لوگوں کا سوال جواب بھی ہے جو بار بار کہتے رہتے ہیں ہم پہ کوئی شیطان مسلط ہو گیا، ہم پہ کوئی جن مسلط ہو گیا، ہم پہ جادو ہے، سایہ ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی ہے اس میں جواب کہ اگر آپ اللہ کے ذکر میں رہیں گے، اللہ کی یاد میں رہیں گے، تو آپ پر شیطان مسلط نہیں ہوگا، کوئی جن آپ کے قریب نہیں آئے گا، آپ پر جادو سایہ نہیں ہوگا۔ پر اگر آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے، ذکر سے غافل ہو جائیں گے، تب آپ پر شیطان مسلط ہوگا۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں جادو سایہ سے بچ جاؤں، کیونکہ ہر کسی کا یہ معاملہ ہے، ہر کوئی یہ کہتا رہتا ہے مجھ پہ جادو ہو گیا ہے، مجھ پہ سایہ ہو گیا ہے، میرے اندر جن گھس گیا ہے۔ تو جن تو پہلے انسان کے جسم کے اندر گھس نہیں سکتا، کوئی شیطان گھس بھی نہیں سکتا، وہ جسم کے باہر رہ کے برگلا سکتے ہیں، اندر نہیں داخل ہو سکتے۔ تو ہر انسان یہ کہتا رہتا ہے مجھ پر شیطان ہے، جن ہے۔ تو ان کا جواب بھی اس آیت میں دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی یاد میں رہو گے تو تم پر شیطان مسلط نہیں ہوگا، ان پر شیطان مسلط ہوگا یا اللہ مسلط کر دے گا جو اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک سمجھنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔